گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان محبین مخلصین کو ایک نصیحت فرمائی تھی اور ایک شکایت کی تھی کہ جو بھی ایمان لائے گا، نصیحت یہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اس کو ایمان لانے کے بعد امتحانات اور آزمائش سے ضرور گزرنا ہوگا، جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ ایمان میں کتنا کھرا ہے اور کتنا سچا ہے۔ اور ہر بندے کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ بعض مواقع ایسے آ سکتے ہیں جہاں اس کے ایمان کی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے کہ وہ ایمان کی سائیڈ اختیار کرتا ہے یا ایمان میں راستے میں مشکل آنے پر ایمان کو کیا کر دیتا ہے، ترک کر کے اس کے راستے کے مخالف سمت میں چل پڑتا ہے۔ اور دوسری شکایت وہ ان لوگوں سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں مدینے سے نکل کر جنگ کے لیے چاہتے تھے کہ آپ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اور جیسا بدر میں ایک واقعہ ہوا، لوگوں کو اپنی جانیں نچھاور کرنے کا موقع ملا، ایسا ہمیں بھی ملے۔ اور جب وہ موقع آیا تو ان میں سے چند لوگوں نے کیا خیال کیا کہ ہم کیا ہو جائیں، واپس ہو جائیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے شکایت کی کہ تم ہی تو اس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، اور جب وہ سامنے آئی تو اب تم کیا کہہ رہے ہو، واپسی کا سوچ رہے ہو۔ گزشتہ جو دوسری آیت تھی نا، اس دن ہم نے اس کی تشریح کی تھی، لیکن اس میں ایک طرفہ یہ کہہ دیں کہ وہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ وہ موت کا سامنا کرو، اب موت سامنے ہے تو اب تم کیا چاہتے ہو، واپس جانا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، تم موت کو ملنا چاہتے تھے، آج وہ ملاقات کے لیے آ گئی ہے اور تم چاہتے ہو کہ تم میدان جہاد سے کیا ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ تو آج کی جو آیات ہیں یہ بھی غزوہ احد سے متعلق ہیں، یہ بھی غزوہ احد سے متعلق ہیں، اور آپ کو غزوہ احد کا خلاصہ یاد ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل ایمان کے مشورے کے بعد مدینے سے باہر نکل کر لڑنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ بدر اپنا احد میں میدان میں تشریف لائے، آپ نے صفوں کی ترتیب بنائی اور ایک حصے کو، جماعت کو، 50 افراد کی تیر اندازوں کو ایک درے پر مقرر کیا۔ آج کی اس میں دوبارہ ان کا ذکر آ رہا ہے اس لیے، تو اس درے پر ان کو مقرر کیا کہ یہاں سے تم نے نہیں ہلنا جب تک کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں، جب تک کہ بالکل جنگ ختم نہ ہو جائے۔ تو ان لوگوں کو وہاں مقرر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی جانثار صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں اترے، اور اولاً میدان جنگ میں فتح ہوئی، اہل ایمان کو بہت سے کافروں کا نقصان ہوا، اور ایمان والوں کے آگے وہ نہ ٹھہر سکے اور بھاگ نکلے۔ جب وہ بھاگ نکلے تو جو لوگ درے پر موجود تھے ان لوگوں نے بھی یہ سمجھا کہ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا کہ یہیں پر لازم رہنا، اسی جگہ رکے رہنا، وہ حالت جنگ کے لیے تھا، اور وہ لوگ بھی بقیہ صحابہ کے ساتھ جہاد ہی کا ایک حصہ یعنی مال غنیمت کا جمع کرنا، اس کے ساتھ ان میں شریک ہو گئے۔ تو اس آیت میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ایک درجے میں تنبیہ کی ہے، اس کی تشریح وہاں آئے گی اس میں۔ اور اسی جنگ میں ایک حصہ یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر نے پتھر مارا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر لگا، اور آپ زخمی ہوئے، اور آپ ایک پیچھے گڑھا موجود تھا اس میں کیا ہو گئے، گر گئے۔ تو اس نے یا کافروں نے یہ آواز بلند کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، وہ فوت ہو گئے ہیں، اور ان کے پتھر لگنے کی وجہ سے آپ گڑھے میں گر گئے، میدان میں نہیں نظر آ رہے تھے۔ تو لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو اہل ایمان میں سے بعض وہ محبت کی زیادتی کی بنا پر وہ بیٹھ گئے کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو اب ہمارا لڑنے کا کیا مطلب، یا ہمارا کسی میدان میں نکلنے کا، حضور کے بغیر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں۔ تو بہت سے صحابہ اس وقت ان کے ہاتھ پاؤں کیا ہو گئے، ڈھیلے ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیے، جنگ سے رک گئے۔ اور بعض جو ہے وہ منافقین نے یہ کہا کہ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو پھر اب ہمیں دوبارہ اپنے سابقہ مذہب پر لوٹ جانا چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے جب کوئی ایسی آواز لگتی ہے
اور کوئی ایسی بڑی شخصیات میں سے کسی کا معاملہ ہو جائے تو بہت سی آوازیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اگر حضور نبی ہوتے تو وہ شہید نہ ہوتے، ان کو موت نہ آتی۔ یعنی اس وقت میں ان لوگوں میں سے کسی کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظریہ اور سوچ تھا، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے اس کو بولا۔ کسی نے کہا کہ آپ نبی نہیں تھے، اگر ہوتے تو آپ قتل بھی نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے۔ کسی نے کہا کہ جب حضور نہیں رہے تو پھر سابقہ دین پر لوٹ جانا چاہیے۔ تو نہیں، بہت سی ایسی باتیں جو حضور کی موت کے ساتھ وابستہ کی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مومنین کا نظریہ ہونا چاہیے، ایمان والوں کا جو نظریہ ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور بڑی عجیب بات مفسرین نے یہاں عجیب لکھی ہے کہ جو معاملات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آنے تھے، وہ حضور کی زندگی میں حضور کی سامنے ہی ان معاملات کو نمٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ پیش فرمایا کہ جس میں بظاہر یہ اعلان ہوا، بظاہر یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا کیا ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، آپ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو معاملات آنے تھے وہ مومنین کو پہلے ہی سکھا دیے گئے۔ اس معاملے میں ایک جنگ احد کی خاصیت میں سے یہ بھی ہے کہ حضور کے بعد کے جو معاملات ہیں، یا حضور کی ذات سے متعلق ایمان والوں کو کیا سمجھنا چاہیے، آپ کون ہیں، آپ کی حیثیت کیسی ہے، آپ کے باوجود نبوت ملنے کے کیا آپ بشریت سے، انسانی اس سے باہر ہو گئے، یا نبی ہونے کے باوجود آپ کیا ہیں، ایک انسان اور ایک بشر کی طرح ہی ہیں جس طرح کے باقی معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیان کیے گئے۔ ٹھیک ہوگی؟ تو یوں کہہ لیں کہ پہلی بات، حضور کی ذات سے متعلق ایک نظریہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی، وہ نبی تو ضرور ہیں لیکن انسان ہیں، اور انہوں نے اس دنیا سے رحلت بھی ضرور کرنی ہے، اور اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے اس کا حکم بیان کیا ہے پہلی آیت میں۔ اور دوسری میں یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی نہیں رہے تو اب انہیں دین سے پھر جانا چاہیے، اس کا بھی مطلب بتایا ہے کہ اس کا ان کو کیا فائدہ، کیا نقصان ہوگا۔ اور دوسری میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم، جو فیصلہ ہے موت کا، اس کی حقیقت بیان کی ہے کہ وہ موت کیا ہوتی ہے۔ اور اسی آیت کے آخری حصے میں ان لوگوں کا جو وہاں سے ہٹ کر وہ میدان جہاد میں مال غنیمت یعنی فریضہ جہاد کے ایک دوسرے حصے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، انہیں بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ اب دیکھیے آیات دیکھیں گے اور اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، آیات بھی سمجھنے کی۔ اصل تو آیات ہیں، باقی جو تفسیر ہے وہ بھی ان آیات کے سمجھنے کے لیے ہے۔ اب دیکھیں، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں۔ ما محمد، محمد نہیں ہیں، الا رسول، مگر کون ہیں؟ صرف اللہ کے رسول ہیں، یعنی پیغام پہنچانے والے۔ کون ہیں؟ رسول کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر۔ آپ کی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والا۔ اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والا، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ رسول کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول کیا ہو گئے ہیں؟ گزر چکے ہیں، آئے، زندگی گزاری، اللہ کا پیغام پہنچایا اور پھر چلے گئے۔ تو قد خلت، آپ اگر گئے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول کیا ہو چکے ہیں؟ جا چکے ہیں۔ قد خلت، وہ گزر چکے ہیں۔ اچھا، افئن مات، اگر کہ وہ وفات پا جائیں، افئن مات، اگر وہ کیا ہو جائیں؟ وفات پا جائیں، او قتل انقلب، او قتل، یا وہ کسی میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنے پیروں پر؟ یعنی اسلام سے منہ پھیر لو گے، الٹے پھیر تم کفر اختیار کر لو گے؟ اگر وہ فوت ہو جائیں، اگر وہ شہید کر دیے جائیں تو تمہارے لیے کیا ہے؟ کیا تم اس کے بعد پھر جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہونا۔ ایک مسلمان وہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جیسے اسلام کا وفادار ہے، وہ حضور کی زندگی کے بعد بھی کس کا وفادار رہے گا؟
اللہ کا اور اللہ کے دین کا وفادار رہے گا۔ تو دین کا چلے جانا وہ حضور کے جانے کے ساتھ یا حضور کی زندگی کے ساتھ قید نہیں ہے کہ حضور کی زندگی ہے تو اسلام ہے، حضور نہیں تو اسلام نہیں، اسلام اللہ کا دین ہے۔ چاہے اللہ کے رسول، وہ تو رسول ہیں، پیغام پہنچانے آئے ہیں، اپنا پیغام پہنچائیں گے پھر چلے جائیں گے۔ اگر وہ چلے گئے تو پھر تم کیا اسلام سے پھر جاؤ گے؟ نہیں، تم نے وفادار رہنا ہے۔ کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا۔ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس اصل پیغام کا ہم نے کیا رہنا ہے؟ وفادار رہنا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جو حضور کے زمانے میں جو صحابہ ہیں، اس کے بعد حضور کی امت بہت بڑی ہے۔ وہ جو امت موجود تھی حضور کی زندگی میں، اس کے مقابلے میں بعد میں آنے والی کئی لاکھ گنا زیادہ ہے۔ قیامت تک کی آپ کی امت نے آنا ہے، سب میں تو موجود نہیں رہیں گے، تو بعد والے کیا کریں گے؟ اللہ کے اس حکم پر جو حضور لے کر آئے، وہ پیغام جو رسول لے کر آئے، اس پر پابند رہیں گے۔ کیسے رہیں گے؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور آپ کے شاگردوں نے، صحابہ نے اس کو پورا کھول کر تفسیر کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلایا۔ ٹھیک ہے، حضور نے اسے بیان کیا، اسے سکھایا، اور صحابہ نے پھر اس کو کیا کیا؟ سارے عالم میں پھیلایا اس کو۔ تو وہی اصل دین ہے، اور اس دین پر قائم رہنا ہے اور اسی کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اچھا، اگر تم پھر بھی جاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص الٹا پھر جائے گا، اسلام کو ترک کر کے کفر میں چلا جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی، وہ ہرگز ذرہ برابر بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالی جلد ہی بدلہ دیں گے کس کو؟ شاکرین، شکر گزار اور حق شناس لوگوں کو، شکر گزار اور حق کو پہچاننے والوں کو اللہ تعالی ان قریب بدلہ دیں گے۔ اچھا، ان آیات میں جیسی یہ کیفیت احد میں پیدا ہوئی، صحابہ کو بعضوں نے لڑنے سے رہ گئے کہ اب حضور کے بعد زندگی کا کیا کرنا، اور کچھ نے کہا کہ حضور کے بعد اب ہمارا لڑنا کیسا۔ تو ایسی ہی کیفیت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاً وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، تو یہ کیفیت اس وقت بھی بنی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی خلافت دینی تھی، آپ کا نائب بنانا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اس دن پھر یہی آیات پڑھوائیں، انہوں نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں انہوں نے یہی آیات پڑھی، وما محمد الا رسول، اے لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ آپ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ جان لیں کہ اللہ کیا ہے؟ حی القیوم ہے، ہمیشہ اور ابد الآباد کے لیے ہے، اور اسے کبھی موت نہیں آنی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی آیات پڑھی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ آیات سن کر اس وقت بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں اور آج ہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات انہیں سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تمہیں سکھا دیا تھا کہ اس موقع پر تم نے کیا کرنا ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ چلے جائیں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تم نے اپنے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ وفا کرنی ہے، اور اسی طرح وفا کرتے رہنا ہے۔ یہ ہمارا اصل دین اور عبادت ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، آگے وہ جو میں نے عرض کی کہ موت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے وہ بیان کیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور کسی بھی شخص کو موت آنا ممکن نہیں ہے۔ مَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی بھی نفس جی کے لیے نہیں ہے، أَن تَمُوتَ، وہ مر جائے، خود نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر موت کب آتی ہے؟ جب اللہ کا حکم آتا ہے۔ تو موت کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ کب ہے؟ کتابا مؤجلا، کتاب میں اس کا وقت کیا ہے؟ معین ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اس کی مدت مقرر ہے، کتنے دن بعد، کتنے سال کے بعد اس کو موت کب، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کا ایک اصول ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے
مقرر کیا ہے اور لکھا ہے، اور موت کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہے، نہ ظاہری اسباب کے ساتھ ہے، اور نہ کسی کو ظاہری اسباب اختیار کرنے کی اجازت ہے کہ وہ خود کو موت کے منہ میں ڈال دے اور یہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ موت آتی ہے یا نہیں آتی۔ موت کس سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور اس کی ہزاروں مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ لوگ پورا جل کے پھر بچ جاتے ہیں، ان کے سارے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں، پھر بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں۔ اور کوئی ایسے بھی ہیں انہیں ہلکا سا کٹ لگتا ہے اور وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ تو موت اسباب کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کو ایک اصلی چیز دکھائی جائے۔ موت ہے، یہ برحق ہے، ہر نفس کے لیے اللہ نے لکھی ہے موت، لیکن کیسے ہے یہ اصل مومن کا ہتھیار ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، ہر ایک کے لیے موت تو ہے، لیکن اس کے لیے موت خود بخود نہیں ہے، یا کسی اسباب کے دائرے کے ساتھ وہ نہیں ہے، قید نہیں ہے، بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ موت کس کے ساتھ ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ موت اللہ کے حکم سے آئے گی، چاہے ایٹم بم بھی پھٹ جائے، پھر بھی اگر اللہ نے آپ کے لیے زندگی لکھی ہے، موت کا فیصلہ نہیں دے گا، وہ نہیں مر سکتا۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں بھی، گولیوں سے چھلنی ہے وہ بچ جاتے، 5 6 گولیاں لگی ہیں پھر بچ گئے۔ کیوں؟ کسی کو ایک گولی چھو کے گزر جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل ایمان ہمارا یہ ہے کہ موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ موت ہے، یہ بھی برحق ہے، لیکن کیسے اور کس نے دینی ہے، یہ اصل ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے حکم اور ارادے کی پابند ہے، ہماری اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور نہ ہمیں اجازت ہے۔ اچھا، دوسری چیز بھی سمجھ آئی کہ جو موت دینے کا اختیار ہے وہ بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کسی شخص کو خودکشی کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ یہ کس کے اختیارات ہیں؟ کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے، کسی اور کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہم نے اس سے قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوئی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی شخص کو بھی اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر موت نہیں آتی۔ موت بہرحال ہر ایک کو آنی ہے۔ کب آنی ہے؟ کتابا مؤجلا، اس کی میعاد معین لکھی ہوئی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو میں نے ذکر کی کہ ان لوگوں کو جو اس پہرے کے اس سے ہٹ گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کی ہے بڑے عجیب سے الفاظ میں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس کو حب دنیا سے تعبیر کیا ہے، لیکن یہاں پر بہت سے سکالرز جو آج کل نئے نئے پیدا ہوتے ہیں، جو اکابرین بڑے حضرات علماء مفسرین سے اپنا ناطہ کاٹ کر خود قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں، وہ اس معاملے میں انہوں نے یہاں پر بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ بعضوں نے نعوذ باللہ صحابہ کو غلط لکھا، ان کو مجرم لکھا، بعضوں نے عجیب عجیب الفاظ بیانات دیے ان کے متعلق۔ ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو اصلاً ایک چیز سیکھنی اور سمجھنی ضروری ہے۔ جہاد میں دو عمل ہوتے ہیں، ایک عمل ہے قتال کا، جنگ ہوتی ہے، اس میں لڑنا اور کافر کو قتل کرنا، ان کو ختم کرنا، یہ ایک عمل ہے۔ دوسرا عمل ہوتا ہے جو لوگ اس جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پاکیزہ چیز رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے، لیکن وہ چیز براہ راست کسی بھی ایک شخص کی نہیں ہوتی۔ مال غنیمت کیا چیز؟ مثال جنگ ہوئی، اللہ کا ایک حکم پورا کیا، اس میں کافروں کا کوئی سامان، ان کا مال و متاع، اسلحہ اور قیمتی چیزیں ہاتھ آتی ہیں، تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ مال غنیمت کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ سب کے سب وہ امیر کے سامنے، اللہ کے نبی کی زندگی ہے تو حضور کے سامنے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک تقسیم ترتیب دی ہوئی ہے، وہ ان مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اب وہ لوگ جو درے سے اتر کر مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اگر وہ مال غنیمت نہ جمع کرتے پھر بھی ان کو حصہ ملنا تھا۔ یہ بات تھوڑی سی صراحتاً سمجھیں، یہ نئے نئے اسکالرز عجیب عجیب اس میں فلسفے بیان کرتے۔ اب مال غنیمت مثال 10 لوگوں نے جمع کیا ہے، 100 لوگ جنگ میں ہیں، 10 نے مال غنیمت جمع کیا ہے، ان سارے کے سارے 100 کو اس مال غنیمت میں حصہ ملتا ہے۔ 90 نے نہیں جمع کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، پھر بھی ان کو ملے گا حصہ۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے زیادہ جمع کیا، کسی نے کم کیا،
تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے زیادہ کیا ہے اس کو زیادہ ملے گا، جس نے کم کیا ہے اسے کم ملے گا، بلکہ کیا ہوتا ہے امیر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سکالرز کہ انہوں نے کیا غلطی کی، انہوں نے کہا کہ وہ صحابہ وہاں سے مال کی محبت میں نیچے اترے، یہ صراحتاً غلط ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ جمع کرنا تھا، جمع کر کے اللہ کے نبی کو پیش کرنا تھا، اللہ کے نبی نے اسے کیا کرنا تھا؟ سب کے درمیان تقسیم کرنا تھا۔ تو یہ حب دنیا محبت کیسے ہوئی؟ لیکن قرآن کریم نے اس کو تعبیر کیا ہے، قرآن کریم نے اس کو اسی الفاظ سے تعبیر کیا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ جب آپ شرعی بات پورا مسئلہ سیکھیں گے کہ وہ مال غنیمت اگرچہ جمع کریں یا نہ کریں ان کو ملنی ہے، نہ بھی کریں تب بھی ملنی ہے، اور اگر وہ جمع کر بھی لیں تو ان کو نہیں ملنی جن کا حصہ نہیں ہے، یا ان کو جو جمع کر رہے ہیں اور وہ اکیلے اس کے مالک ہوں گے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر مال کی محبت کیسی؟ ملنا تو وہی ہے جو نصیب میں آخر میں حصے میں آنا ہے اور جو اللہ کے نبی دیں گے۔ تو یہ قطعاً مالک کی محبت نہیں ہے، مال کی محبت میں اترنا نہیں تھا، بلکہ کس بات میں تھا کہ جنگ ختم ہو گئی تو جنگ کا ایک حصہ لڑنا ہے اور جنگ کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ مال غنیمت کو جمع کر کے امیر کے سامنے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو ایک عمل ختم ہو گیا، دوسرے میں شروع ہو گئے۔ سمجھے بات؟ اس بات کو یہاں سے اس کے اوپر بہت سارے مسائل بنے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس میں بہت سے لوگ وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے اور پھر اس میں بہت سے ان کے لیے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ بہرحال اب دیکھیں قرآن اس کو کیا کہتا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جو صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کے لیے چنی گئی تھی، وہ جماعت پوری قیامت تک کے لیے نمونہ بننی تھی، تو ان میں ذرہ برابر بھی ایسی چیز جو ذرہ بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ تم نے نمونہ بننا ہے، تمہاری جماعت ایسی ہونی چاہیے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی ایسی شبہ اور شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ نمونہ تو وہ ہوتا ہے جو کامل ہو، تو اللہ نے ان صحابہ کو کامل بنانا تھا، اس لیے ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات، حالانکہ وہ تھی نہیں اس میں، لیکن اس کو بڑا کر کے ان کو اس میں ہائی لائٹ کیا گیا کہ تم نے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو اللہ کے نبی کی بات کو تم نے اپنا جو اس کا اجتہاد کیا کہ بھئی اللہ کے نبی کی بات اس وقت کے لیے تھی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور دوسرا تمہارا یہ مال غنیمت کا جمع کرنا کہیں دنیاوی اس کی طرف چلا نہ جائے، ہے نہیں لیکن چلا نہ جائے، امکان ہی ختم کر دیا۔ کیا کہا؟ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو شخص دنیاوی ثواب اور فائدہ چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ نُؤْتِهِ، اگر کسی کا امکان بھی نہ جائے اس طرف کہ ہم مال جمع کریں یا مال کی محبت آ جائے، کہا کبھی اجازت نہیں ہے کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے پوری امت کے لیے نمونہ بننا ہے۔ جو شخص دنیاوی نتیجہ چاہے گا، اگرچہ انہوں نے چاہا نہیں، لیکن اگر چاہیں یا امکان بھی ہو، اللہ نے اس کو بھی ختم کیا کہ نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو شخص اخروی نتیجہ چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اسے اس آخرت میں سے آخرت میں کیا کر دیتے ہیں؟ اس کا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، آخرت کا بدلہ ان کو کہا کہ جو آخرت کا ثواب چاہتے ہیں، جو جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اس نیت سے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، پھر بھی ان کو مال غنیمت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے، لیکن نیت ایسی خالص ہونی چاہیے کہ جو شخص آخرت کی نیت کا طالب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی دیں گے، دنیا میں تو ملے گا جو قانون ہے، جو شریعت کا حکم ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس کو تھوڑی سی احتیاط بھی ضرورت ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسی جو ہے نا جگہوں پر بہت بے احتیاطی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں جیسے میں نے عرض کی نا، اللہ نے ان کو نمونہ بنایا اور ان میں ذرہ برابر بھی کہیں کا وہ نہیں چھوڑی۔ ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے کوتاہی کی یا انہوں نے غلطی کی، یہ الفاظ ان ہستیوں کے لیے، ہمارے جیسوں کے لیے بولنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر کسی مفسر نے جو الفاظ اور جو تعبیر دی ہے، اسی کو تعبیر کو نقل کرنا چاہیے، خود سے اپنے الفاظ ان ہستیوں کے متعلق کچھ بھی بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ وہ کوئی عام ہستیاں، انہیں اللہ نے پوری امت کے لیے عملی نمونہ بنایا ہے۔ حضور کی زندگی کو تو کس نے دیکھا تھا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اسوہ حسنہ کون بتائے گا؟ صحابہ بتائیں گے۔ تو اصلاً عملی نمونہ لوگوں کے لیے وہ صحابہ کی جماعت بنی ہے،
جیسے میں نے عرض کی نا، اللہ کے نبی نے اللہ کا دین پہنچایا اور صحابہ نے اسے پورے عالم میں پھیلایا، تو جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کے لیے تو اسوہ حسنہ براہ راست، بقیوں کے لیے اسوہ حسنہ کون بنے ہیں؟ صحابہ کی جماعت بنی ہے، اور وہ نقل در نقل زنجیر کے ساتھ بنے ہیں ہمارے لیے بھی وہ، اور وہ زنجیر آخر میں ملی ہے کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس لیے اپنی اس زنجیر کو توڑنا اور زنجیر توڑ کے خود کہنا کہ میرے ہاتھ کا جو حصہ زنجیر کا ہے یہ بہت قوی اور طاقتور ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس زنجیر کے ساتھ جڑے رہنا، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہے، اور وہ صحابہ کی جماعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کے طفیل اللہ ہمیں بھی خیر اور ہدایت نصیب فرمائے، اور آخرت میں اللہ ہمارا ان کے ساتھ حشر نصیب فرمائے، اور انہی کی محبت میں زندگی، اور اسی پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہوگی آیات دونوں، مطلب وہ دونوں آیات کو الگ الگ آپ نے، بلکہ 3 مسائل ہم نے سمجھے اس میں۔ ایک تو اللہ کے نبی کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اسی لیے جو کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے اس میں جو حضور کی تعریف اور صفات بیان کی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے وہ اللہ کے بندے ہیں اور پھر اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے پہلے رسول تھے وہ بھی آئے اور گزر گئے، ایسے ہی اللہ کے نبی کے لیے بھی کیا ہے؟ موت ہے، اور انہوں نے بھی گزر جانا ہے، اور اگر وہ گزر جائیں ہم نے کیا کرنا ہے، یا اس وقت موجود صحابہ نے، اہل ایمان نے ان کو بھی سکھا دیا گیا۔ تو میں نے کہا نا، جنگ احد میں شکست میں بھی بہت سے فوائد تھے، بہت سی مصلحتیں تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضور کے وفات کے بعد کے معاملات حضور کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے اور سکھلا دیے۔ اور وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور بہت جلد، پیچھے بھی کہا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور آگے الگ سے ہم نے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم کیا کریں گے؟ شاکرین کو بدلہ دیں گے۔ پیچھے صراحتاً الگ سے دیکھیں، دونوں میں جملے ایک ہی ہیں، اگے اس میں جناب بیان بڑا عجیب ہے۔ پہلے میں کہا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب وہ اللہ کیا کرے گا؟ حق شناسوں کو بدلہ دے گا۔ اور آخر میں جو صحابہ کی بات آئی تو ان کو کہا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم کیا کریں گے؟ اپنے ان خاص بندوں کو، اپنے اس حضور کی اس امت کے خاص حصے کو ہم بدلہ دیں گے، یہ ہمارے ہیں، ہم ان کو کیا کریں گے؟ بدلہ دیں گے، جتنے بھی اس میں جنگ میں وہ شریک صحابہ اہل ایمان موجود تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔